بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 54 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت عقیدتنا فی الانبیاء و کتبہم سے لے کر عقیدتنا فی الاسلام۔ آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہے: نمبر 1، ہمارا عقیدہ انبیاء اور ان کی کتابوں کے بارے میں کیا ہے، یعنی شیعہ اثنا عشری عقیدہ، اس کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، انکار نبوت کا لازمہ انکار نبی ہے۔ نمبر 3، ایک نبی کے انکار سے سب انبیاء کا انکار لازم آتا ہو، یہ بات واضح نہیں ہے، بلکہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ کس پہلو سے انکار تمام انبیاء لازم آتا ہے اور کس پہلو سے انکار تمام انبیاء لازم نہیں آتا، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے، چوتھا نقطہ، انبیاء اور ان کی کتب پر ایمان رکھنا لازمی ہے۔ جس طریقے سے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی کتب جو ان پر خدا نے متعال نے نازل کی ہیں، ان کو وہ کتابیں دے کر بھیجا ہے، ان پر بھی ایمان رکھنا لازمی ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ انبیاء کے بارے میں اور ان کی کتابوں کے بارے میں نؤمن علی الاجمال، اختصار ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بأن جمیع الانبیاء والمرسلین علی حق، کہ تمام انبیاء تمام رسولان الہی حق پر ہیں، حق پر تھے۔ کما نؤمن بعصمتہم وطہارتہم، جس طرح ہم ان کی عصمت و طہارت پر، تمام رذائل تمام گناہوں سے عصمت و طہارت پر ایمان رکھتے ہیں، اس طرح سے۔ وَأَمَّا إِنْكَارُ نُبُوَّتِهِمْ أَوْ سَبِّهِمْ أَوِ الْإِسْتِهْزَاءِ بِهِمْ فَهُوَ مِنَ الْكُفْرِ وَالزَّنْدِقَةِ، لیکن انبیاء کی نبوت کا انکار کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، گالی دینا یا ان کی مسخرہ بازی کرنا، یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے اور انکار کے زمرے میں آتا ہے۔ لأن ذلك يستلزم انکار نبینا الذی اخبر عنہم وصدقہم، کیونکہ یہ چیزیں سبب بنتی ہیں کہ ہم اپنے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں، وہ نبی اکرم جس نے خبر دی ہے عنہم انبیاء کے بارے میں۔ یعنی اگر ہم ان کا استہزاء کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی نبوت کا انکار کریں، ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ وہ نبی جس نے ان کے بارے میں خبر دی ہے اور اسی نبی نے ان انبیاء کی تصدیق کی ہے۔ یہ مرحوم مظفر کی جانب سے متن ہے، اس ٹکڑے کی وضاحت پڑھتے ہیں، بعد میں دیگر عبارتیں بھی آتی ہیں مرحوم مظفر کی۔ اما استلزام انکار نبوتہم لانکار نبینا فواضح، یہ جو مصنف نے فرمایا، شارح محترم فرماتے ہیں کہ انبیاء کی نبوت کا انکار سے لازم آتا ہے کہ ہم اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیں، یہ واضح ہے۔ کیوں واضح ہے؟ دلیل اس کی ہے کہ فَإِنَّهُ أَخْبَرَ عَن نُبُوَّتِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ، چونکہ نبی اکرم نے ان کی نبوت کی ہمیں خبر دی ہے کہ فلاں فلاں نبی ہیں، فلاں فلاں کے پاس کتاب ہے، اور اسی نے تصدیق کی ہے کہ یہ انبیاء ہیں۔ بس فَإِذَا أَنْكَرَ مُنْكِرٌ يَرْجِعُ إِنْكَارُهُ إِلَى إِنْكَارِ أَخْبَارِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ بِنُبُوَّةِ مَنْ أَنْكَرَهُ وَكُفْرٌ، تو اس کے انکار کی بازگشت اس بات کی جانب ہوتی ہے کہ جو نبی اکرم نے اخبار بتائی ہیں اس کا انکار کر دے، اور یہ کفر ہے، کفر ہے وہ خروج عن الاسلام ہے، اسلام سے باہر ہے۔ لیکن شرط ان التفت للملازمۃ واعترف باللازم، لیکن اس ملازمے کی جانب متوجہ ہو۔ ملازمہ کیا ہے؟ کہ انبیاء کی نبوت کا انکار کرنا سبب بنے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہو جائے، اور نبی اکرم کی نبوت کا انکار کرنے سے کفر لازم آ جاتا ہے۔ اس کی جانب متوجہ ہو کر عالماً عامداً اگر کرتا ہے تو کفر سے تو کافر ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ وَإِلَّا مخالفت الواقع لکلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یوجب الکفر ولا تکذیب القرآن، خود نبی اکرم کے کلام کی مخالفت کرنا مخالفت واقعی و حقیقی سبب کفر بھی نہیں بنتا، اور قرآن کی تکذیب بھی لازم نہیں آتی۔ کیوں لازم نہیں آتی؟ چونکہ وہ ملازمے کی جانب متوجہ نہیں ہے۔
कमा अन्न मुखालफत कौल मुफ्ती वाक़िअन ला युजिब ज़ालिक, जिस तरीके से मुफ्ती का कौल वाक़िअन अगर हक के मुखालफत में हो सबब कुफ्र नहीं बनता। मुफ्ती यानी मुज्तहिद। मकासिब मुहर्रमा शेख अंसारी सफ़ा 26 पे। हाज़ा मुज़ाफ़ुन इला अन्न इनकार नबुव्वत मन अनकरहु कुफ्रुन फी नफ्सिही। अब यहाँ से फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी गैर नबी अकरम की नबुव्वत का इनकार करना ये बज़ातन कुफ्र है। क्यों? यानी नबी अकरम के अलावा जितने दीगर अंबिया उनकी नबुव्वत को इनकार कर देना ये कुफ्र है, ज़ातन कुफ्र है। क्यों? लिअन्नहु इनकार नबुव्वत मन सबतत नबुव्वतु बिल मुअज्जज़ात, क्योंकि ये वो हैं जिनकी नबुव्वत साबित हुई है मुअज्जज़ात के जरिए से। का मूसा व ईसा अला नबीना व अलैहि वसल्लम, जैसे मूसा व ईसा अलैहि वसल्लम या दीगर इब्राहिम अलैहि वसल्लम हैं, तुलाब इकराम इन्होंने मोजज़े पेश किए, फिर उनका दावे नबुव्वत माना गया। दावे नबुव्वत का तस्दीक व तस्बीत मोजज़े के साथ है। ठीक, तो इसका इनकार करना खुद कुफ्र है। हाँ, एक सूरह अल्लाहुम्मा इल्ला अन युक़ाल, सिवाय ये कि कहा जाए कि इन नबुव्वत गैर नबीना, कि हमारे नबी के अलावा यानी नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दीगर अंबिया की नबुव्वत जो है बाद लम तस्बत लना इल्ला बिल कुरानिल करीम, के वक्त गुजरने के जरिए से उनकी नबुव्वत साबित नहीं होती सिवाय कुरान करीम के जरिए से। यानी मौज़े से हट के अगर निगाह कर लें कि वक्त गुजरने से उनकी नबुव्वत खत्म हो जाती है, फिर उनकी नबुव्वत को साबित कुरान मजीद आके करता है, यानी कुरान मजीद तस्दीक करता है वह अखबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर लाजिम आता है कुफ्र, फिर भी कुफ्र लाजिम आता है। चूंकि अगर कुरान मजीद के जरिए से साबित हो, अखबार नबी से साबित हो, तो फिर उनकी नबुव्वत का इनकार करने से लाजिम ये आता है कि खुद नबी के अखबार को आप नहीं मान रहे, कुरान करीम की आप बातों को नहीं मान रहे, आलिमन आमिदन न है, तो फिर ये कुफ्र का सबब बनेगा। हम इसके बारे में गौर फिक्र करें। दूसरा हिस्सा मतन मुसन्निफ का, अम्मल मारूफत व अस्माहुम व शराइहुम, मरमुज़फ़्फ़र फरमाते हैं वो अंबिया जिनके नाम मशहूर हैं और जिनकी शरीयतें मशहूर हैं, का आदमा व मूसा व ईसा व साइरे मन ज़करहुमुल कुरान बिअयानिहिम, आदम व नूह व इब्राहिम व दाऊद व सुलेमान व ईसा व मूसा और इनके अलावा दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हैं जिनको के नाम खुद कुरान मजीद ने जिक्र किया है। ये मशहूर मारूफ फयजिबुल ईमानु बिहिम अलल खुसूस, खुसूसी तौर पे उनके बारे में ईमान रखना जरूरी है। वमन अनकर वाहिदन मिनहुम फक़द अनकर अल जमीआ, इन अंबिया में से जिनके कुरान मजीद ने नाम लिए हैं, शरीयतों के नाम लिए हैं, खुद के नाम लिए हैं, इनका इनकार करना, उनमें से एक के इनकार करने से लाजिम आता है कि सब का इनकार हो जाए। व अनकर नबुव्वतना बिल खुसूस, और खुसूसी तौर पे इन एक के इनकार करने से हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इनकार लाजिम आता है। ये मतन मुसन्निफ तुल्लाब इकराम, आइए देखते हैं शारे मोहतरम क्या वज़ाहत फरमाते हैं। अम्मा अन्न इनकार वाहिदिन मिनहुम मुस्तलज़िमुल इनकार नबुव्वत नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलिमा अरफ़्ता मिन अन्नहु, ये जो मरहूम मुज़फ़्फ़र ने फरमाया कि अंबिया किराम में से एक नबी का इनकार करने से लाजिम आता है कि हम अपने नबी अकरम की नबुव्वत के मुनकिर हो जाएं। इसके बारे में वही बातें जो आप जान कर आए हैं कि मिन अन्नहु अखबर बिनुव्वतिही, कि नबी अकरम ने अपनी नबुव्वत के बारे में खबर दी है। व अम्मा इस्तिल्ज़ाम इनकार वाहिद मिनहुम इनकार जमीअ फ़ग़ैर वाज़िह, ये कि नबी अकरम के अलावा एक नबी के नबुव्वत का इनकार करने से तमाम अंबिया मिन जुमला नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इनकार लाजिम आ जाए, ये वाज़ेह बात नहीं है। अल्लाहुम्मा इल्ला युक़ाल, हाँ सिवाय यूं कहा जाए तो फिर हाँ लाजिम आता है कि इन इनकार बाअस नबीय्यिन बाद सुबूत नबुव्वतिही इनकारुल्लाह फिल बाअस वल इरसाल मुतलक़न, के किसी नबी के भेजने का इनकार करना जब उसकी नबुव्वत साबित हो जाए, यानी नबुव्वत साबित हो गई, फिर उसके भेजने का इनकार करना, ये खुद खुदा का इनकार करना है जिसने भेजा है, खुद खुदा का इनकार करना है इरसाल रसूल में और बास अंबिया में मुतलक़न, इज़ ला खुसूसियत ले मौरिद इनकार है, चूंकि
کس کا انکار کر رہا ہے؟ اس سے مقصد و غرض نہیں ہے کہ ایک نبی کا، اصل انکار اس کا کر رہا ہے بعض سے خدا کا انکار کر رہا ہے۔ فتدبر جید، اس کے بارے میں غور فکر کریں۔ وکیف کانا، جس طرح سے بھی فمقتضی ایماننا برسول العظم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو الایمان بجمیع الانبیاء الذین اخبر عنہم بالاجمال والتفصیل۔ ہمارا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھنے کا، ایمان رکھنے کا لازمہ یہ ہے کہ ہم ایمان رکھیں تمام ان انبیاء کے اوپر جن کے بارے میں نبی اکرم نے خبر دی ہے، اجمالاً یا تفصیلاً۔ ھذا مضاف الی انہ مقتضی حکم العقل، اس کے علاوہ حکم عقل بھی ہے۔ عقل کے حکم کا لازمہ و تقاضا بھی ہے کہ انہ تعالی بعث الانبیاء والرسل لہدایۃ الناس، کہ انبیاء خدا نے اس لیے بھیجے ہیں، رسولان الہی کو اس لیے بھیجے تاکہ لوگوں کی ہدایت کریں، تزکیہ نفوس کریں۔ ولم یکن زمان الہیت، یہ خدا کا لطف ہے کہ کوئی وقت، کوئی زمانہ، کوئی دور خالی نہیں جو خالی ہو حجت الہی سے۔ حجت الہی یعنی جو خداوند متعال کی جانب سے بندوں کی آ کر رہنمائی کرے، جس طریقے سے یہ قرآن مجید کی آیت اس کی تائید میں ہے۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان رکھتا ہے اس چیز پر جو نازل کیے گئے ہے اس کی جانب، خداوند متعال کی جانب سے۔ والمؤمنون کل آمن باللہ، اور مومن وہ ہیں جو سب کے سب مومن خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ملائکتہ، اس کے ملائکہ، وہ کتبہ و رسولہ، خدا کے انبیاء پر، رسولوں پر، کتابوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، رسول اللہ میں اس بارے میں کوئی بھی فرق نہیں اس ایمان کے مرحلے میں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 285۔ تیسرا حصہ طلاب کرام عزیز متن مصنف کا، وَكَذَلِكَ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِكُتُبِهِمْ وَمَا نَزَلَ عَلَيْهِمْ، اسی طرح سے جس طرح انبیاء کرام پر جن کی تصدیق نبی نے اکرم نے کی ہے، اسی نے خبر دی ہے، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے واجب ایمان رکھنا انبیاء کی کتابوں کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں جو ان پر نازل ہوئی ہے، یعنی صحائف الہی کے بارے میں۔ وَأَمَّا التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ الْمَوْجُودَانِ الْآنَ بَيْنَ أَيْدِي النَّاسِ، وہ تورات و انجیل جو ابھی ابھی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُمَا مُحَرَّفَانِ عَمَّا أَنزَلَا، ثابت ہو چکا ہے کہ یہ تحریف شدہ ہیں اس حالت سے جس حالت میں نازل ہوئے تھے۔ تحریف کیوں ہوئے ہیں؟ بسبب ما حدث فیہما، اس سبب کے جو ان کتابوں کے اندر تبدیلی رونما ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ میں تغیر و تبدیل و زیادات والاضافات، جو تغیر و تبدل و زیادہ و اضافہ ہوا ہے ان کتابوں میں، بعد زمان موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، البتہ وہ تغیر و تبدل جو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا۔ بالطلاع، اب تغیر و تبدل کیوں ہوا؟ بالطلاع بے ذوی الاہواء والاطماع، نفسانی خواہشات کے پیروکار افراد اور طمع و لالچ والے افراد نے ان کتابوں کے اندر تغیر و تبدل لایا ہے۔ بل الموجود منہما اکثر ہوا کل موضوع بعد زماننا من الاتباع والاشیاء، بلکہ ان دو کتابوں میں سے اکثر حصہ یا تمام کے تمام یہ تحریف موضوع یعنی وضع شدہ ہے، تعریف شدہ ہے عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد۔ یہ تعریف شدہ کس کی جانب سے؟ ان کے پیروکاروں کی جانب سے ہے۔ اب مرحوم مظفر کے متن کے بعد شارح محترم فرماتے ہیں لا اشکال ولا ریب فی کون التوراۃ والانجیل الموجودین محرفین، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تورات و زبور جو ابھی موجود ہیں یہ تحریف شدہ ہیں۔ کما یشہد اللہ الاختلافات والاشتباہات والموہونات الموجودۃ فیہما، جس طریقے سے اس بات کی گواہی کے لیے خود کتاب کے اندر جو اختلافات پائے جاتے ہیں، جو غلطیاں پائی جاتی ہیں، اور ایسی اہانت آمیز انبیاء کرام اور بالخصوص عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں موجود ہیں، اہانت آمیز موجود ہیں، یہ گواہ ہیں کہ یہ خود آسمانی کتاب نہیں ہے مالک۔ اور اس کے بارے میں چونکہ تحریف شدہ ہیں، اس کے بارے میں آپ کے اوپر ضروری ہے کہ بما رجوع کریں بما الف فی ذالک، تحریف تورات و زبور کے بارے میں یا خود تحریف کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں من المحققین کی جانب سے۔ ومن احسنہ الہدی الی دین المصطفیٰ، جو بہترین کتاب ہے وہ ہدی الی دین المصطفیٰ ہے، دوسری رحلۃ المدرسیۃ ہے۔ اثران، یہ دونوں کتابیں یہ لکھی ہوئی ہیں للعلامۃ آیت اللہ شیخ محمد جواد البلاغی کی رحمہ اللہ، کتاب راہ السعادت فاضل شعرانی، صفحہ 136 سے 60 تک۔
वलाकिन अल कलाम फीमा इद्दाउल मुसन्निफ व कुद्दस, लेकिन इश्काल जो है, ये इतनी बात तो तस्दीक शुदा है, बिदून इश्काल है कि तारीफ शुदा नहीं है, लेकिन इश्काल और इख्तलाफ उस महल व मौके में जो जिसका मुसन्निफ ने दावा किया, वो ना कुल्लह मौजून, तमाम की तमाम ये दोनों किताबें तारीफ शुदा हैं, वह मुश्किल, ये दावा मुसन्निफ, ये एहतमाल मुसन्निफ काबिल कबूल नहीं है, काबिल इश्काल है। क्यों? लिइम्कान दावल इल्म बिवजूद फ़क़रात मिनल इल्म, चूँकि मुमकिन है यकीन हो कि इंजील मिन फ़क़रात मिनल इंजील अव तौरात असली, चूँकि मुमकिन है कि इस तारीफ शुदा किताब के अंदर भी कुछ फ़क़रे, कुछ जुमले उस असली तौरात के मौजूद हों। ये तो हो सकता है मुमकिन, इस महाल भी कोई लाज़िम नहीं आ रहा, तो फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं कि ये तमाम का तमाम तारीफ शुदा है? हाँ, अब तावील करते हैं मुसन्निफ की बात, अल्लाह में युकाल, सिवा यूं कहा कि नाम, हाँ, कि कोई भी नहीं ये तस्दीक शुदा हो तो फिर मुसन्निफ की बात काबिल कबूल है। वलाकिन हैसु ला तकूनु तिलकल कलिमात मुशख्खसतन फीहिमा, चूंकि वो कलिमात हकीकी नाजिल शुदा तौरात ज़बूर मुअय्यन नहीं है कि कौन से हैं, इसलिए फला हुज्जियत लहा, इसके इन कलिमात की कोई हमारे लिए हुज्जियत भी नहीं है। वह इनकानत माखूज़त मिनल इंजील व तौरात असलिया ने, अगरचे वो लिए गए हों वो कलिमात तौरात व ज़बूर असली से, तौरात व इंजील असली से। तुल्लाब किराम अजीज़, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा, अगर हम सवाल देना चाहें तो सवाल नंबर 1 ये बनेगा कि किस तरह से इनकार नबूवत अंबिया से इनकार नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा लाजिम आता है, इसको इख्तिसार के साथ बयान करें। और तहरीफ इंजील और तौरात के बारे में जो मुसन्निफ ने बात की है, उसकी बात पर जो शारे की जानिब से इश्काल है, उस इश्काल को इख्तिसार के साथ बयान करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।